بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاطر مکی صورت ہے، اس کی آیت 45 ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو ارض و سماوات کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے دو دو تین تین چار چار بازو ہیں، اور اپنی مخلوق کی ساخت میں جسے چاہے اضافہ کر دے، اور کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرشتوں کا ذکر آ گیا یہاں پہ۔ صورت فاطر ہے، یعنی پیدا کرنا، رزق تراش کے خوبصورت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اور پھر جو فرشتے ہیں ان کی بابت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن کچھ ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی جس سے ہم تھوڑا بہت امیجن کر سکتے ہیں کو کیسا ہے کہ ان کے جو ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ درجات رکھے ہیں۔ کچھ فرشتوں کے بڑے درجے ہیں، کچھ کے کم ہیں، کچھ کے ذمے بڑے بڑے کام ہیں، کچھ کے ذمے کم ہے۔ تو یہ اللہ کی اپنی بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے وحی لے کے آنا تھا، اور ان کو اللہ نے بڑے بڑے کام لیے، ہم پہلے پیچھے بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ اور وہ کیسے تھے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کو اصلی حالت میں دیکھا، اور اس کے 600 پر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے تھے کہ ان کے 600 ونگز تھے، بڑے بڑے، اور مشرق و مغرب کی پوری فضا اس سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جدھر دیکھتے تو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے تھے ان کو۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں کے جو پر بھی ہوتے ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پڑھا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے جن میں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ اتنے خوبصورت فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ۔ اور پھر یہ بھی کہ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر مارا تھا جس سے زمین میں ایک گھڑا کر دیا تھا جس سے پانی ابل پڑا تھا۔ اور پھر قوم لوط کو بھی جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر ایک پر کے ٹکڑے پر لے جا کر پوری قوم کو، پوری بستی کو اپنے ایک پر کے ایک کونے سے سمجھو اٹھایا اور آسمان پہ لے جا کے اس کو پلٹا دیا تھا۔ تو سوچیں کہ کتنی پاورفل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کی کتنے پار ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ان کو دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اور اگر اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور وہ جسے بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ مادی شکل میں بھی آتی ہیں اور ہماری روحانی شکل میں وحی الہی کے طریقے سے بھی آتی ہیں۔ مثلا رحمت یعنی بارش آ گئی، رزق آ گیا، صحت آ گئی، جو ہمارے لیے دنیا میں ضروری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ساری اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس ہیں۔ اور اگر جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء مبعوث فرمائے جو ہماری ہدایت کا کام کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے اللہ، جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اور ہمیں یا حی یا قیوم بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد کرو، اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں ارض و سماوات سے رزق دے، یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تو تم کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو۔ اور اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تم دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ اللہ کے بارے میں دھوکہ باز شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے۔ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ جہنمی بن جائیں،
جو کافر انہیں سخت عذاب ہوگا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے، اسے اچھا سمجھنے لگے تو اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً انہیں جانتا ہے۔ یعنی جو شخص خود اپنے لیے گمراہیاں خریدے، آپ ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہی ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھا لاتی ہیں، اور جسے ہم کسی مردہ بستی کی طرف چلاتے ہیں اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور انسانوں کا جی اٹھنا بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو ڈیڈ زمین ہے، قحط زدہ زمین ہے، جہاں پہ پانی نہیں آ رہا بالکل بھی، وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ بالکل زمین مر چکی ہوتی ہے، اس میں پیداوار کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے کریکس پڑ چکے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں جب بارش جاتی ہے، زمین میں پانی جاتا ہے، تو پھر نئے سے زمین زندہ ہوتی ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ جب یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ بعد جو زندگی کے بعد جو موت ہے اور پھر دوبارہ جی اٹھنا اسی طرح ہی ہوگا۔ اور جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی طرف چڑھتے ہیں اور سارے عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی چال بڑی ہی برباد ہونے والی ہے۔ یعنی جو بعض اوقات جو ہے ہم جو انسان دنیا میں اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹ بھی گھڑتا ہے، افتراء بھی کرتا ہے، ریاکاری بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، منافقت بھی کرتا ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور اصل بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان کراتا ہے کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور یاد رکھیں کہ خالی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کافی نہیں ہوتی، آپ کو اپنی محبت بھی اپنے عمل سے ثابت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی آپ یہ تو جو ہے وہ راگ الاپتے رہیں میں اسے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ نہ کریں جو وہ چاہتا ہے، جس میں اس کی رضا ہے، جس میں اس کی خوشی ہے، تو ایسی محبت کا کیا کرنا ہے؟ تو کسی بھی دعوے کے لیے وہ کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آ گئی کہ اللہ کی محبت لینی ہے اور تو عمل صالح کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہی اور عمل ہمارے اوپر جاتے ہی ہیں ہر طرح کے۔ ہم نے پتہ ہے 2 دفعہ فرشتے لے کر حاضر ہوتے ہیں، پھر یہ بھی کہ بہت سی حدیثوں میں بہت سے مواقع میں بتائے گئے ہیں کہ جب ہمارے اعمال اوپر آتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے پاکیزہ کلمات ہی اس کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی جو پاکیزہ کلمات کے ذریعے اور اپنے اچھا مال لے کے جو عمل بھیجیں گے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہیں۔ تو جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی چالیں ان کو برباد کرنے والی ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، تو جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور کوئی بڑی عمر والا جسے عمر دی جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو وہ سب کچھ کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے سب کچھ بہت ہی آسان ہے۔ اور 2 طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وما یستوی البحران، 2 طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، اور جس میں ایک کا پانی میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں بہت خوشگوار ہے، اور دوسرا کھاری بھی ہے اور چھاتی جلانے والے، یعنی کھدرا اور تلخ اور پینے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی پی لے تو ایسے لگے کہ جیسے اندر سے کاٹ رہا ہے، اس کو جلا رہا ہے۔ من کل تاکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو، اور تم پہنتے بھی ہو، اور اس سمندر میں تم دیکھتے بھی ہو کہ کشتیاں جو ہیں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا ایک اور جو بلیسنگ اور نعمت ہے کہ ہر طرح کے پانی اللہ نے بنایا، نمکین بھی بنایا، کھاری بھی بنایا، میٹھے بھی بنایا، اور کسی کو ہم پی سکتے ہیں، کسی کو نہیں پی سکتے، کوئی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اس کا پینا، انتہائی نمک ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن دونوں میں سے تازہ گوشت نکلتا ہے، دونوں میں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، دونوں کی پیداوار ہوتی ہے، دونوں کھائی جاتی ہیں، اور انہی سمندروں میں کشتیاں بھی چیرتی پھاڑتی سفر بھی کرتی ہیں۔ دونوں ہر طرح کے سمندر اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیے ہیں، اور ہم لوگ پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے شمس و قمر کا کام پر لگا دیا ہے، اور ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا، اور یہ ہے اللہ کی شان۔ وہ اللہ بڑا ہی شان والا ہے، اور تمام بادشاہی اسی کی ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ ساری اللہ کی قدرتیں، اتنے بڑے بڑے سمندر، اتنی ڈفرینٹ جو ہیں پراپرٹیز اور کوالٹیز رکھنے والے پانی، اللہ تعالیٰ نے سمندر اور یہ سورج اور یہ چاند سارے انسان کی خدمت میں لگا دیے، اور تم ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ اس کو نہیں پکارتے۔
پھر یہ کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اور اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار سن کر نہیں سن سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن تو تمہارے شرک کا ہی انکار کریں گے۔ اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا۔ لوگوں تم اس اللہ کے محتاج ہو، وہ ہر چیز سے بے نیاز اور احمد کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی خلقت لے آئے، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری، یہ بڑی آیت ہے، ملٹیپل ٹائم آ چکی ہے، اور یہ ہمارے ایک بڑی ہی وارننگ والی آیت بھی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ اور اگر کوئی لدا ہوا شخص دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے تو کوئی اس کا ذرا بھر بوجھ نہ اٹھانے آئے گا۔ اگر اس کا قرابت دار ہو تو اے نبی آپ تو صرف لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ پاکیزہ کون ہے، کامیاب کون ہے اللہ کے نزدیک؟ ومن تزکا، جو اپنے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ فائدہ بھی اسی کو ہوگا۔ تو قیامت کے دن بیٹے بھی باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں گے۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ اپنی پاکیزگی، اپنی اصلاح کی جائے، اپنا احتساب کیا جائے، اللہ کے احکامات کے انڈر لایا جائے اپنے آپ کو، اور آخرت کی تیاری کی جائے، کیونکہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ قائم ہونے ہی والی ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، تو نہ نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ ایک جیسے۔ وما یستوی الاحیاء والاموات ولا الاموات، اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ تو یہاں سے مردے بھی ہوگے مراد اور مردہ دل بھی ہوگے مراد۔ تو آپ کسی مردہ دل کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے۔ جب کسی انسان کا دل ہدایت سے اتنی دور چلا جائے کہ گمراہیوں میں چلا جائے، پھر ان کے اوپر آپ کی باتیں اثر نہیں کرتی، الا کہ اللہ تعالیٰ کسی موقع پر ان کو خود ہی سمجھا دے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے روشنی بخش کتاب لے کر آئے تھے۔ کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان میں سے انہیں میں پکڑ لیا، پھر دیکھو میرا مواخذہ۔ اور کیسا تھا؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں، اور اس طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں، اور بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے ہیں وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور حکمت بخشنے والا ہے۔ تو علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے اختیارات کی سمجھ آئے گی، اس کی پاورز کی سمجھ آئے گی، اس کی بلیسنگ کی سمجھ آئے گی، اس کے دیے ہوئے احسانات کی ہمیں سمجھ آئے گی، تو بھی ہم اس کا اتنا اکرام کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے جس کا کہ کرنے کا حق ہے۔ اور یہ جو جاننا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ دلوں میں خشیت پیدا کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ خشیت الہی پیدا نہ کرتا ہو تو علم نہیں بلکہ ضلالت ہے۔ جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، کتنی مرضی پی ایچ ڈیاں کر لیں، اگر آپ نے اپنے آنے کا دنیا میں مقصد سمجھ میں نہیں آیا تو سارا کچھ بیکار ہے، وہ اس دنیا کا مال ہے اور دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اور علم جو ہے وہ انسان میں جستجو اور فکر کی عادت ڈالتا ہے۔ جب انسان آفاق میں یا خود کو اپنے جسم کی کائنات پر غور کرتا ہے تو خالق کی لامحدود قوتوں اور قدرتوں کا معترف ہوتا جاتا ہے۔ جس قدر وہ غور کرتا چلا جاتا ہے اس قدر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ محبت اس لیے اٹھتی ہے کہ اس نے طاقت رکھنے کے باوجود کسی چیز پر ظلم نہیں کیا اور عدل سے کام لیا ہے، اور انسان کو چھوٹ بھی دی ہوئی ہے کرنے کی۔ خشیت اس لیے کہ جب وہ کائنات کی وسعت پر غور کرتا ہے تو اس قادر مطلق ذات کی طاقت اور قدرت پر غور کرتا ہے جس نے اس نے تخلیق کیا اور قابو کر رکھا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی ناتوانی کا احساس ہوتا ہے، تو طبیعت میں اللہ سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اور شکر گزاری کی بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اتنی بڑی بڑی چیزیں اس چھوٹے سے انسان کے لیے پیدا کی ہوئی ہیں، اس کی سروس کے لیے، اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس کے وسائل مہیا کیے تاکہ زندگی میں اسے کوئی تنگی نہ ہو۔ کھانا پینا، سانس لینا، پاکیزہ ہوائیں ہیں، اوپر آسمان ہے، بارشیں ہیں، سمندر ہے، مچھلیاں ہیں، ہر چیز۔ تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شکر اس کا ادا نہیں کرتے۔ اور جو لوگ علم رکھیں گے، جو لوگ سمجھ آئیں گے سارے اللہ کے سسٹم کو،
تو انہیں اللہ کی خشیت بھی ہوگی اور اللہ سے محبت بھی ہوگی۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ یعنی جب ہم خرچ کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، تو اصل میں تو ہم اپنے لیے اجر کی شکل میں آخرت کے لیے اس کو جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ساتھ ٹریڈ کرے گا وہ کبھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ یہ بیسٹ تجارت ہے جو کہ انسان کر سکتا ہے، تاکہ انہیں اللہ کا پورا پورا اجر دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے۔ اللہ کا فضل جو ہوتا ہے وہ زیادہ کی شکل میں ہی آتا ہے، فضل ہی ایکسٹرا، انہ غفور شکور، اور وہ بلا شبہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی قدردان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے موزہ اتارا، اس میں پانی بھر بھر کر اس کو پلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ کتا سیر ہو گیا۔ اللہ نے اس کے تمام جو ہے وہ اس کے اس کام کی بہت قدر کی اور اس کو معاف کر دیا اور اس کو جنت عطا کر دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں والی ایک ٹہنی دیکھی جسے اس نے راہ سے ہٹا دیا، اس نیت سے کہ کوئی دوسرے لوگوں کو لگ نہ جائے۔ اس نے تو دیکھ لیا، میں بھی کوئی آنے والا دیکھتا بھی نہ اور اس کو کانٹے لگ جاتے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام بہت پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی جو ہے وہ قدر کرتا ہے۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے جو اپنے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بلا شبہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی انبیاء کرام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن لیا، اور جو اولین وارث انبیاء کے بعد وہ صحابہ ہوئے، اور جن کی فضیلت جو ہے وہ عام انسانوں میں کافی زیادہ ہے۔ اور پھر ان میں سے کوئی تو اپنا ظالم ہے اور کوئی میانہ رو ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں جنت میں داخل ہوں گے۔ سابقین بغیر حساب کے کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، اور مقتصدین سہل حساب کے بعد، اور ظالمین شفاعت سے یا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس حریر کا ہوگا۔ حریر یعنی بہت ہی ڈیلیکیٹ اور بہت ہی نازک جو ہے وہ کپڑا بنایا جائے گا، سلک جیسا۔ وہ کہیں گے، اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا، اور یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، اور جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا جہاں نہ ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے، اور جن کو نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا اور وہ مر جائیں گے، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کذالک نجزی کل کفور وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من النصیر۔ اور وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، ہم نیک عمل کریں اور ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اور اب عذاب کا مزہ چکو اور یہی ظالموں کی کوئی مددگار نہ ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے، اور اے اہل جہنم ہمیشگی ہے اور موت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں ان کا غضب ہی بڑھاتا ہے، اور یا پھر ان کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے، اپنے ان شریکوں کو تو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور مجھے بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کچھ شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کا روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب کے وعدے دیے جاتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں سرک نہ جائیں۔
اور اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اس جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ سارا نظام، پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور جس دن یہ ہل گئی اس دن قیامت آ جائے گی، اس دن اسے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے، پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آ جائے تو دوسری سب امتوں سے زیادہ ہدایت پا لیں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں سے نفرت ہی بڑھتی گئی۔ اور یہ جو اہل کتاب کے بارے میں، کیونکہ انہیں تو پتہ تھا نا کہ نبی کا زمانہ آ رہا ہے، آ چکا ہے یا آنے والا ہے، تو یہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ اب جو بھی نبی آئے گا ہم اس کا بہت اس کی تابع داری کریں گے، اس کو مانیں گے اور ہدایت پہ رہیں گے اور یہ وہ۔ لیکن جب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں جو تھی انہوں نے کسی چیز کو بھی نہیں مانا، بلکہ دل میں مزید نفرت کا باعث بنتے گئے اور اپنے ہر شکست اور ہزیمت کا ذمہ دار وہ جو ان کو بناتے گئے اور اپنی شکی قلبی میں بڑھتے ہی گئے، اور جس کی وجہ ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالیں چلنا تھا۔ اور حالانکہ بری چال تو چلنے والے ہی پر آ پڑتی ہے، پھر یا کیا صرف سنت الہی کا انتظار کریں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی؟ اللہ کی سنت میں آپ نہ کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک تو بات یہ کہ جو انسان بری چالیں چلتا ہے وہ اپنے ہی اوپر آ کے پڑتی ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے تو کامیاب ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی انسان ایکسپوز ضرور ہوتا ہے، اور جب وہ ایکسپوز ہوتا ہے تو پھر بہت ہی بری سچویشن میں پھنس جاتا ہے۔ اور سب سے جو بڑا فساد زمین میں کیا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ یاد رکھیں جب انسان کسی کے خلاف چال چلتا ہے یا کسی کو بے چین کرتا ہے یا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اصل میں خود بھی بے چین ہوتا ہے، انسان کا گلٹ اس کو بہت جلدی اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کے اندر سے اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا اپنا امن اور اپنا چین بھی چھن جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ مکر اور دھوکہ آگ ہیں، اور دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی خاص نشانی ہوگا کہ جسے لوگوں کو دوسروں سے بتایا جا کر کہ یہ شخص دنیا میں بھی دھوکے باز تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اس عذاب کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بری چالیں چلنے والے، ان کی جو ہے وہ دین کے خلاف اسپیشلی ان کو اللہ تعالیٰ کچل دیتا ہے، اور اللہ کی سنت کبھی بھی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ہیں وہ جنگوں کے ذریعے ان لوگوں کو کچلا گیا۔ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں کہ ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں اور ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی۔ بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ نہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی بھی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اللہ یقیناً بندوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ان سے خود ہی نبٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح جلد باز نہیں ہے اور نہ ہی احسان فراموش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اپنی حکمت کے ذریعے ایک وقت مقررہ پر رکھا ہوا ہے، اور اسی وقت وہ ہوگا، اس لیے جو مرضی جلدیاں مچا لیں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ سورہ یاسین مکی ہے اور اس کی 83 آیات ہیں۔ اس کی مختلف حدیثوں میں بہت سی فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں، اور کچھ ان میں اوتھینٹک ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، آؤٹ آف سو مینی رسول، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، اور رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے۔ یہ جو کلام ہے جو غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے، اور آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد انہیں نہیں ڈرائے گئے تھے، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اس قوم کے اندر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یعنی عربوں کے اندر ایک بہت لمبے عرصے تک نبی نہیں آئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں اسماعیل کے بعد جو ہیں وہ آپ ہی آتے ہیں، تو یہ لوگ ہر چیز کو بھلا چکے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دی ہیں، ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، لہذا وہ سر اٹھا ہی
رہتے ہیں، یعنی وہ اتنی ان کی ایروگنس نے ان کو اکڑا دیا ہے، ان کی گردنوں کو، حق ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسے جیسے کسی کے گلے میں ایک بڑا سا وہ کڑا ڈال دیا جائے۔ کبھی آپ نے کالر لگا دیکھا ہو نا، کسی کو بیمار ہو تو اس کی گردن کے اوپر کالر لگا دیتے ہیں تو آپ وہ گردن نیچے جھکا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک کیفیت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی گردنیں اتنی اکڑ گئی ہیں تکبر سے کہ ہر وقت نیچے جھک کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور نیز ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے کھڑی کر دی، ایک دیوار پیچھے، اور اس طرح ہم نے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہی بات آگے کہ ان کے اندر ہدایت کے جو سارے راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بند کر دیے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے یکساں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو ذکر یعنی اس قرآن کی اتباع کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، بن دیکھے۔ سو مومن وہ ہوتا ہے جو رحمان سے غائبانہ ڈرے اور قرآن کی پیروی کرے، اللہ کے عذاب کا خوف ہو، وہ تو اس بات پر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ مومن کے اندر خوف اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اسے اللہ سے کی خشیت سے بھی گھبراتا ہے اور امید کا دامن بھی نہیں چھوڑتا، اور کہتا ہے کہ میں اللہ پاک تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ تم انہیں قبول کرو گے اور مجھے وہ سب عطا کرو گے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو جب انسان کا اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، اور آپ انہیں مغفرت باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ پھر وہ آگے نا مبشرا و نذیرا، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبریاں دے کر دینے والا بھی بنایا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی ان کے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی ان کے اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور وہ آثار بھی جو وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے مال جن کے اثرات دیر تک رہنے والے ہیں، یہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بنو سلمہ مدینہ کے ایک محلہ میں رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں، لہذا تم مسجد کے قریب منتقل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 اشیاء صدقہ جاریہ ہیں، وہ علم جسے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو علم کا بانٹنا اور نیک اولاد کی تربیت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے اور یہی آگے جاتی ہیں، اور جو پیچھے ہمارے آثار ہیں، جو ہمارے قدموں کے نشان ہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور نیکی کے لیے جتنی ایفرٹ کرنی پڑے، جتنی دور سے آنا پڑے، وہ بھی لکھا جاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ اجر کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اور آپ ان سے بستی والوں کو حال بیان کیجئے جب ان کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، اور پھر ہم نے تیسرے رسول سے تقویت دی، تب تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اللہ نے تو کبھی کچھ نازل ہی نہیں کیا، بلکہ تم تو محض جھوٹ بولتے ہو، وہی باتیں جو نان سٹاپ کرتے آ رہے ہیں جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں المناک سزا ملے گی۔ اب یہاں پہ ایک ورڈ ہے تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی یہ لوگ کسی عرب جو تھے جاہلیت میں، یہ لوگ پرندے اڑا کے اس سے فالے نکالتے تھے، تو ایک پرندے کو پکڑ کے اڑاتے ہیں اور اگر پرندہ دائیں جانب مڑ جاتا تو وہ بابرکت بات ہوتی تھی اور خوش نصیبی کی بات ہوتی تھی، سو ڈویبل کام ہوتا تھا وہ، اور اگر وہ لیفٹ کو نکل جاتا تو وہ کہتے کہ یہ منحوس ہے، اس کو نہیں کرنا، تو اس چیز سے باز آ جاتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اس طرح منحوس سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی اپنی فالوں کے ذریعے انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو انبیاء ہیں وہ منحوس ہیں، تو وہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تو تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی ہمارے مطابق تو تم ہو ہی منحوس، تو اب ہم ایک ہی حل ہے، یا تو تم چپ ہو جاؤ یا پھر ہم آپ کو پتھر مار کے یہاں سے نکال دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں المناک سزا ملے گی۔ اور پھر تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرے ہوئے مسرفون۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اصل میں تو تم خود ہی منحوس ہو اور اپنی منحوستیں ساتھ لے کے پھر تمہارے گلوں میں
ڈلی ہوئی ہیں، پھندوں کی طرح تمہاری نحوستیں، کیونکہ تمہیں عقل ہی نہیں آ رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور آپ اسلام جو ہے وہ دین کے اوپر چلنے والی نہیں۔ اور ایک نبی پہ ایمان لانا اور اس کی مخالفت کرنے والا، سوچیں کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ وجاء من اقصی المدینہ رجل یسعی، اور لوگ اس وقت شہر کے پرلے کنارے پر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، ان لوگوں کو، ان رسولوں کی اتباع کرو۔ وہ مومن تھا، وہ سچا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جب 2 رسولوں کو یا 3 رسولوں کو یہ تکذیب کریں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا، اور ان کی اتباع کر لو، جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے، وہ تو خود ہدایت یافتہ ہیں، وہم مہتدون، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ جو انبیاء ہیں وہ احسان کے بدلے کبھی بھی کسی سے کچھ اجرت یا اجر طلب نہیں کرتے، اور فری میں ہدایت مل رہی ہے اور اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے۔ سوچیں ذرا، اور آج کل بھی زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہدایت کی جو تبلیغ کے جو کام ہے لوگ فری میں کرتے ہیں، یعنی کسی کو کہتے ہیں بس سن لو، مان لو، بس اتنا ہی، ہم آپ سے کچھ نہیں مانتے، ہم آپ پہ کوئی چارج نہیں لگاتے، کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے، کوئی کورس کی فیسیں لمبی چوڑی نہیں ہوتی، اسلامی کورس جتنے ہوتے ہیں بہت ہی منیمل فیس پہ ہوتے ہیں، جس سے ان کا جو کرنے والا یا کرانے والا اس کا خرچہ نکلا ہے کم از کم، تو پھر بھی لوگوں کو منظور نہیں، اور یہاں تو بالکل فری مل رہی ہے، فری ہدایت مل رہی ہے، اس پر بھی اعتراض ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر جو ہے تمہاری اس تباہی میں، تمہاری باتوں میں کیا رہ جائے گا، اور تم اگر اتباع کر لو رسولوں کی تو تمہارا ہی فائدہ ہے اگر تم ایمان لے آؤ۔ تو یہ وہ جو مومن شخص ان کے پاس آیا تھا، وہ بھی ان سے کہہ رہا کہ یہ تو خود ہدایت یافتہ ہیں، آپ جو ہیں آپ کے اندر مسئلہ ہے، آپ ان کی بات مان لیں۔ اور یہ بات پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ہم کل دیکھیں گے 23ویں پارے میں۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔